جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر ومن یسلم وجهه الی اللہ وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فينبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہے۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی تابعداری کریں گے۔ بھلا اگر چونکہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، جو شخص اپنے چہروں کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور ہو بھی نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ کافروں کو کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو ہمارے کام پر لگا رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار جس چیز کی طرف بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بندوں کے ذہن و دماغ کو موڑا ہے اور اس پر مرکوز کیا ہے بار بار، وہ ہے عقیدہ توحید۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کے اندر، اگر آپ اس کو پڑھیں یا سنیں تو اللہ کو ایک ماننے کی اتنے زبردست دلائل دیے ہیں کہ اگر انتہائی ہائی ایجوکیٹڈ آدمی، انتہائی تعلیم یافتہ آدمی ہے، اس کے حساب سے بھی اس میں دلیلیں ہیں۔ درمیانی درجے کا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے لیے بھی دلیلیں ہیں۔ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی کسی مکتب کا، کسی ادارے کا، کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اس کے حالات ہی ایسے نہیں رہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس میں دلیلیں رکھی ہے، بالکل فطرت کی دلیلیں۔ یعنی اللہ نے جیسے مختلف سماج میں طبقات رکھے ہیں اسی پیمانے کی دلیلیں ہیں۔ اور بھی غور کیجئے، مختلف مصروفیات اور مشاغل کے ساتھ لوگ زندگی گزارتے ہیں، مختلف عہدے اور قوتیں رکھتے ہیں، اس کے حساب سے بھی اللہ رب العالمین نے دلیلیں دی ہیں۔ یہ دلیلوں کا یہ انداز ہے، اور اکثر و بیشتر دلیلیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے، بہت زیادہ تلاش نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس میں بین، واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ بین کہا جاتا ہے ایسی دلیل کو جس میں آدمی کو ٹٹولنا نہ پڑے، بالکل روشن، یعنی بالکل سمجھ میں آ جائے وضاحت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی واضح اور روشن دلیل توحید کی دی ہے کہ ایک آدمی اگر ہلکا سا تدبر کرے اور اپنے دماغ کو کھول دے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نہیں دل سے نکلے گا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یہاں پر بھی اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کے ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے؟ آدمی اگر غور کرے تو اس کائنات میں اس زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، کئی حیثیتوں سے آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی وہ اس کے کام پر لگے ہوئے ہیں کئی حیثیتوں سے۔ جیسے اس دنیا کے اندر ہوا ہے، اس سے ہم آکسیجن لیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ درخت ہیں، پھل ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب ہمارے لیے ہے۔ جانور ہیں، ان پر سواری بھی کرتا ہے آدمی اور ان جانوروں کے گوشت کو کھاتا بھی ہے، تلذذ بھی حاصل کرتا ہے۔
ایسی بے شمار چیزیں آدمی اپنے اطراف و جوانب پہ دیکھے، یہ زمین ہے، اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس زمین سے۔ یہ بہتا دریا ہے، یہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، بورنگ کھود رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں، نسیں جاری کر دی، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین اور آسمان کی مخلوقات کو لگا دیا ہے، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ بعض کو تو ہم بالکل مسخر کر لیتے ہیں، اپنے تابع کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے جائیے زمین سے ہم کتنی چیزیں نکالتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے تابع یعنی مسخر تو نہیں ہیں لیکن ہمارے ہی کام آتی ہے، جیسے سورج، یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ نے کام پر لگا دیا ہے، اور یہ چمکتا سورج نکلا، ہم اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ پہ نکل گئے۔ یہ غروب ہوا، ہم نے اپنے کام ختم کرنا شروع کر دیا، اب گھروں کی طرف رخصت ہونے لگے۔ اتنا روشن سورج اللہ رب العالمین نے دیا کہ کسی کو اندھیرے کا شکوہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں سورج کے نکلنے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، موسم کی تبدیلیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں روشنی کے بغیر، سورج کی تمازت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ فصلوں کا سوکھنا ہے، کوپلوں کا نکلنا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور ہر چیز سے فائدہ انسان اٹھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک جملے میں انتہائی اختصار کے ساتھ کہا، اللہ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام پر لگا رکھا ہے، یہ سب کام پر لگی ہوئی ہے۔ اگر آدمی غور کرتا جائے، اور میں مثالیں دیتا چاہوں تو سینکڑوں دروس ناکافی ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کام پر لگایا ہے۔ ایک کسان ہل بوت رہا ہے، آپ دیکھیے اس کو، جب وہ ہل جوتتا رہتا ہے تو پرندوں کے گول کی گول اس کے پاس رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں جانتے ہو؟ جو کیڑے مکوڑے زمین میں سے نکلتے ہیں، جو فصل کھا سکتے ہیں، ان کو وہ کھا لیتے ہیں۔ کسان اگر پکڑ کر لانا چاہے ان پرندوں کو تو لا نہیں سکتا، یہ اللہ کا انتظام و انصرام ہے رب العالمین کا، کہ وہ ان کو کیڑوں مکوڑوں کو سب کو کھا لیتے ہیں، اور وہ فصل اگر وہ باقی رہتے زمین کے اندر تو وہ پوری فصل کو ختم کر دیتے۔ ایسے ہی ایک ایک چیز کے اوپر غور کرتے جائیے تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جو کائنات میں بنایا ہے، تو آدمی اس سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے، جب آدمی تدبر کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی مفید چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا کائنات میں۔ زمین اور آسمان میں ہر جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی۔ آسمان، اگر آسمان سے بارش نہ ہو، بارش ذرا سا لیٹ ہوتی ہے تو کیا ہماری صورتحال ہوتی ہے؟ اتنی ٹیکنالوجی اور ترقیات کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ نماز استسقاء پڑھنے لگتے ہیں، لوگ بالکل حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹیمپریچر کا گرنا اور بارش کا آسمان سے برسنا کتنا زبردست ہو رہا ہے۔ ان درختوں کے اوپر کبھی غور کیجئے، کہتے ہیں کہ ایک پتی کے اندر اللہ رب العالمین، ایک درخت جو ہوتا ہے تو درختوں کے بے شمار کام ہے، بے شمار کام ہے اس کے، یعنی اس میں سے پھل ہم لیتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے موسم معتدل رہتا ہے، ماحول آلودہ نہیں ہوتا ہے، اس کے پتے جو ہے جانور کھاتے ہیں، اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اس کی لکڑیاں جو ہیں مختلف درختوں کی الگ الگ خصوصیات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ ساگوان کی الگ خصوصیت ہے، شیشم کے درختوں کی الگ خصوصیت ہے، اور نیم کے درختوں کی الگ خصوصیت ہے، ببول کے درختوں کی الگ خصوصیت ہے۔ لکڑی کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھئے کتنا اس کا استعمال ہے، اور یہ سب ہونے کے بعد اب جو اس سے بچ جاتے ہیں اس کو آج بھی آدمی ایندھن کے طور پر، جلانے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ان درختوں کی ایک خوبی اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہے، اس میں جو پتیاں ہوتی ہیں تو یہ آکسیجن لیتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی ہیں اور آکسیجن خارج کرتی ہیں۔ تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ جو فضائی آلودگی ہے، جو اتنا زیادہ دھواں اور یہ تمام چیزیں ہم فضا میں گیس وغیرہ نکال رہے ہیں، اس آلودگی سے جو بیماریاں اور جو چیزیں پھیل رہی ہیں، اگر یہ ختم نہ ہو تو انسان جی نہیں سکتا۔ آج بھی آپ بڑے شہروں میں جائیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر چلنا دوبھر فضائی آلودگی کی وجہ سے، یعنی دھواں گاڑیوں کا باقاعدہ آنکھ میں لگتا ہے، باقاعدہ وہاں پر باقاعدہ گورنمنٹ نے سخت رولز بنائے ہیں۔ یہ جو قاعدے نکل رہے ہیں نئے نئے، اتنے سال پرانی گاڑیوں کو استعمال نہیں کر سکتے، گاڑی میں یہ چیزیں ہونا چاہیے، یہ سب وہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انتظام کر رکھا ہے، کیا؟ شجر کاری کی جو مہم چلتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے درختوں کی پتیوں میں جو خوبی رکھی ہے، یعنی یہ جو پروسیجر ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر آکسیجن خارج کرتی ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ویسی ایک فیکٹری آدمی بنانا چاہے تو 9 کلومیٹر پر تیار ہوگی. کتنے؟ اللہ رب العالمین نے ایک پتی میں وہ پورا پروسیجر رکھا ہوا ہے، آٹومیٹک وہ پورا پروسیجر چلتا ہے. ہم لوگ دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، کبھی غور بھی نہیں کرتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو بالکل ایک ضابطہ بیان فرمایا وہ انسان کی خدمت میں لکھا ہوا ہے. آدمی درخت اگا رہا ہے، باقی اب درختوں کا کام ہے، یہ آلودہ کر رہا ہے فضا کو، درخت و فضائی آلودگی کو ختم کر رہا ہے. ایسی بے شمار چیزیں آپ کو اس زمین کے اوپر اور اس آسمان میں ملے گی، جو ساری چیزیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں پیدا کی، ہمارے کام پر لگا رکھا ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دی ہے. یہ تو دکھائی دینے والی چیز ہے. جو نہ دکھائی دینے والی نعمتیں ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے. جو نہ دکھائی دینے والی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. آج سائنس سے تحقیقات کر رہی ہے تو کچھ چیزوں کے بارے میں علم ہو رہا ہے. خود ہمارے جسم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دے رکھی ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی کی قیمت اگر آپ کو پوچھنا ہے تو ڈائلیسس پہ جانے والے کسی آدمی سے پوچھئے جس کا گردہ فیل ہو گیا ہے کہ ایک گلاس پانی کی قیمت کیا ہے. ایک چھوٹا سا مٹھائی کا ٹکڑا شوگر کے مریض سے پوچھئے اس کی قیمت کیا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ نظام بڑی آسانی کے ساتھ، ایک بچہ کھڑا ہو کر کے بھٹا کھا رہا ہے، گنا کھا رہا ہے، ایک بوڑھے سے پوچھئے دانت کی قیمت، ایک دانت کی قیمت کیا ہے. ساری ٹیکنالوجی کے باوجود ایک مرتبہ جب چلی گئی بینائی کی قیمت، ایک ایک چیز کی قیمت اللہ رب العالمین نے جو رکھی ہے. یہ تو ظاہری چیز ہے، اندر کی چیزیں جو ہے پورا سسٹم اللہ رب العالمین نے جو بنایا. ابھی ایک تصویر آئی، جو رگوں کا نظام ہے انسانی جسم کے اندر، جتنی باریکی کے ساتھ یہ سب اس کے اطراف کی جو رگیں گئی ہیں، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے ان رگوں کے پورے نظام کو دیکھ کر. ہمارا جو دماغ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا اوریجنل نقشہ، یعنی اتنے کھانے ہیں اس میں، کتنے کھانے ہیں، صرف یادداشت دو کسی چیز کو یاد رکھنے کا، کتنا کھانا ہے جانتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دماغ خود ڈیسیزن لیتا ہے کون سی چیز یاد رکھنا ہے، کون سی چیز اڑا دینا ہے. موبائل لے کر بیٹھتے ہیں نا ہم ڈیلیٹ کرنے اور روکنے کے لیے، اللہ نے آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے. ایک آدمی کو بیٹھائیے، اس سے پوچھئے تو پہلی جماعت میں تھا تو ایک آدھ واقعہ سنا تو ایک نہیں لائن لگا دے گا. 6 سال کی عمر، 7 سال کی عمر کے واقعات. اور اس سے پوچھئے 3 دن پہلے آپ نے دوپہر میں کیا کھایا تھا تو وہ سوچنے لگے گا. 2 دن پہلے کا ٹھیک 10 بجے آپ کہاں تھے سوچنے لگا گا، کیونکہ اس نے اس کو میموری میں رکھا ہی نہیں. یہ آٹومیٹک ہے. 10 سال 50 سال پرانی باتیں یاد ہے اور 50 گھنٹہ پہلے کا پوچھو تو یاد نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے کہ کتنا کچرا ہے جس کو باہر کر دینا ہے اور کتنی چیزیں ہیں جس کو رکھ لینا ہے، اور لائف ٹائم رکھنا ہے. اچھا صرف اتنا ہی نہیں ہے. اگر آپ اس دماغ کے بارے میں غور کریں کہ اس دماغ کو اللہ رب العالمین نے کیسا بنایا ہے رب العالمین نے، تو دنیا کا سب سے بڑا میموری اسپیشلسٹ جو ہے اس نے جب اس کا نقشہ بنایا تو وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو ہم پورے دماغ کو بنانا چاہیں تو 120 منزلہ عمارت اتنا بنے گا. اس میں باریک سی نسیں ہیں جو ہمارے پورے جسم کو گائیڈ کرتی ہے. فالج ہوتا ہے جو ڈاکٹر لوگ سے پوچھئے کیا ہے، کہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، آٹومیٹک یہ سب ہوتا رہتا ہے، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں رہتا ہے. ہمارے دماغ میں جتنے جذبات ہیں، غم کا معاملہ ہو تو ہماری کیفیت الگ ہے، خوشی کی اتنی کیفیتیں ہیں کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے. کسی آدمی کی اگر شادی ہو رہی ہے اس کی خوشی الگ ہے. اب نکاح ہونے کے بعد اس کو اگر بیٹا ہوا اس کی خوشی الگ ہے. اب بیٹا کامیاب ہوا، بڑی کامیابی حاصل کیا، اس کی خوشی الگ ہے. اچھی نوکری مل گئی اس کی خوشی الگ ہے، دولت مل گئی اس کی خوشی الگ ہے، ماں باپ دوست راضی ہو گئے، عزت مل گئی اس کی خوشی الگ ہے، قرض کا بوجھ نکل گیا اس کی خوشی الگ ہے. ہر ٹائپ کی عید کی خوشی الگ ہے، تہواروں کی خوشی الگ ہے. شادی بیاہ کے موقع پہ جتنے مہمانوں کو مدعو کیا تمام کے تمام لوگ ہمارے یہاں حاضر ہوئے، اس کی خوشی الگ ہے. یعنی اتنی کیفیتیں ہیں اس خوشی کی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. غم کی بھی الگ الگ کیفیت ہے، دکھ اور تکلیف کی بھی. اگر اس کو ہم الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بعض لوگ اللہ کے بارے میں، اب دیکھیے
اللہ تعالیٰ نے تم کو ظاہری نعمتیں بھی دی اور باطنی بھی، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، زمین اور آسمان سب کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت زبردست رول قاعدہ بیان کیا ہے، اور دیکھیے قرآن جو ہے ضابطے اور قاعدوں کی کتاب ہے۔ اس میں کہ ضابطے اگر آدمی لے لیتا ہے، سمجھ لیجئے کہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا علم، یہ تمام چیزیں کیا ہے، کتنی ہیں، یہ کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا، بندہ نہیں بتائے گا، اللہ بتائے گا۔ اب اللہ کے بارے میں ایک آدمی جھگڑا کرتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں، اللہ کے ساتھ فلاں کو بھی پکارو، وہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تم کو تکلیف دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتی۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے نہیں، فلاں بھی بچا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بغیر علم کے لایا کہاں سے یہ؟ تیرے پاس کوئی علم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ایتونی بکتاب من قبل ھذا وآثارۃ من علم، لا، کس نے پڑھایا تجھ کو؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا یہ بات۔ اللہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل نہیں، اور تم کہہ رہے ہو ایسا۔ اور صرف ایسے ہی نہیں کہ زبانی کہہ دیا گیا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے بارے میں اللہ کو کیسے ماننا ہے، کیسے جاننا ہے، کیسے اس کی عبادت کرنا ہے، یہ اللہ بتائے گا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں بندے اپنی طرف سے بنا لیں میں بغیر علم کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے کہا ہے سبحانک، اللہ پاک ہے اس سے، زمین اور آسمان کے درمیان تم ایک ایسی چیز بتاتے ہو جس میں جو اللہ کے علموں میں نہیں، اللہ نہیں جانتا۔ وہ کہتے تھے نا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم ایک ایسی چیز اللہ کو بتا رہے ہو جو اللہ کے علموں میں نہیں، زمین اور آسمان کے درمیان نہیں، بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اکیلا کر کے پکارو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بالکل صاف اللہ نے کہا۔ اب ہم مانگ رہے ہیں کسی اور سے، اس کا مطلب ہم اس کو مالک مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی صرف دینے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے نبی نے کہا۔ ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگ رہا ہے، یہ بغیر علم ہو، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا، اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے اور ہدایت، رہبری، رہنمائی، کہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے ہدایت تو اللہ نے آسمان سے نازل کی، اور آسمان سے کس کے اوپر نازل کی؟ انبیاء کرام کے اوپر۔ اور انبیاء کرام کی جو وحی ہے اس میں کہیں یہ بات بیان کی گئی، بتائی گئی؟ آپ دیکھیے جتنے بھی شرکیہ امیر اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، کسی نبی کی تعلیم میں آپ نہیں پائیں گے۔ خود نبی نے اپنے بارے میں نہیں کہا، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام، خاص طور سے مسلمانوں میں جو لوگ شرک میں ملوث ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے واقعات کے جو قرآن میں نقل کیا ہے، کبھی غور کیجئے، کبھی اس کو پڑھیے۔ انبیاء کرام کون تھے؟ کسی بھی سماج اور معاشرے کا سب سے کریم طبقہ، 1 نمبر طبقہ، اللہ کے چنے ہوئے۔ نبوت کے بعد ہے صحابیت، حواری نبوت کے بعد، ولایت نبوت کے بعد، امامت میں نبوت کے بعد محدثیت، مفسریت اور مفتی، عالم، سب نبی سے نیچے، کوئی نبی سے اوپر، نبی کے برابر بھی نہیں کوئی، سب ان سے کم۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں آدمی غلو کرتا ہے، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کے بارے میں ولی سمجھ کر کے، اللہ کا ولی نیک آدمی سمجھ کر اس کے بارے میں غلو کرتا ہے، کبھی امام کے بارے میں، کبھی پیشوا کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں۔ اللہ نے انبیاء کے واقعات کیوں بیان کیے؟ ان کی ہی امتحان اور آزمائش کے واقعات بیان کیے کہ جب یہ مصیبت میں پڑے تو خود یہ نہیں نکل سکے مصیبت میں۔ یہ ایسے واقعات اس لیے بیان کیے کہ اس سے کم درجے کے افراد کے بارے میں اپنا عقیدہ مت خراب کرنا۔ اب دیکھیے میں اشارے صرف کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، آپ کے سامنے آپ کا بیٹا دریا پانی جب
اللہ تعالیٰ نے طوفان، جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آجا کشتی میں سوار ہو جا. وہ کیا کہتا ہے؟ قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین. کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا. آپ نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کا امر فیصلہ آ چکا ہے. یہ بات چیت چل رہی تھی، ایک موج آئی اور اس میں ڈوب گیا. کیا سبق ہے اس میں؟ زندہ نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا سکے اپنے سامنے، کوئی مردہ بچائے گا؟ یہ سبق کیا ہے؟ اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا کسی کے بارے میں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا. اور آگے بڑھ گئے واقعات اب دیکھتے جائیے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم لوط بہت بڑے گناہ میں ملوث تھی. جب ان کے اوپر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے، اپنی قوم کے کچھ کام آ سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ کو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بنا دیا. کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، خود سے اولاد پیدا کر سکے؟ آدمی تو جوانی میں اولاد پیدا کر لے اگر آدمی کے ہاتھ اور اختیار میں رہے تو. واقعات پڑھتے جائیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، آپ کے والد حضرت یعقوب نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق نبی، آپ کے پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی. آپ کے بھائی لوگ آپ کو کنویں میں ڈال دیا، کوئی بچانے آیا؟ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، کوئی بچایا؟ جب نبی خود اپنے آپ کو، ان کے والد، ان کے دادا، پر دادا نہیں بتا سکے، کوئی غیر نبی بچائے گا؟ مشکلات میں کہاں عقیدہ رکھتے ہو؟ کدھر لے کر جا رہا ہے؟ یہ علم ہے قرآن، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ علم دے رہا ہے. پھر صرف اتنا نہیں ہوا، وہاں سے قافلے والے نکالے اور لے جا کر کے بیچ دیے، غلام بن گئے. کوئی بچانے آیا؟ آزادی سے غلامی کی طرف چلے گئے. اس کے بعد عزیز مصر نے خلیزہ امراۃ العزیز نے جھوٹا الزام لگایا، جیل ڈال دیا گیا، بے گناہی میں بے گناہ جیل میں ڈالے گئے. کوئی بچانے آیا؟ کون ہے بچانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ عقیدہ سیدھا رہے سوائے اللہ کے. میں اکثر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھ گئے. لا جب ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بچانے والا نہیں الا اللہ سوائے ایک اللہ کے، تو مدد کس سے مانگیں گے؟ کس سے استعانت طلب کریں گے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مجھ سے مانگو. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار پڑے. آج ہمارے یہاں لوگ بیمار پڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بیماری میں کرنے لگتے ہیں. عقیدہ تو سب سے زیادہ اسی میں خراب کرتے ہیں. بچے کی ولادت ہے، یہ تمام چیزیں عقیدے کی خرابی کا سبب بنتی ہے. بیمار پڑا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں کڑا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ یہ بولے واہنہ عربوں میں ایک بیماری پائی جاتی تھی، اس میں ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے، تو بولے اس کی وجہ سے یہ پہنا ہوا. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ پہنے ہوئے تم مر گئے تو اللہ نجات نہیں دے گا، اللہ اسی کے حوالے تم کو کر دے گا. جو چیز آدمی پہنتا ہے اس کے حوالے، اور نہیں تو اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو پھر اللہ حفاظت کرنے والا ہے رب العالمین. اللہ کے نبی نے کہا اونٹوں کی گردن میں اگر تانت باندھا ہو تو اس کو بھی کاٹ دو. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں لوگ اس کو نہ جانے کیسے کیا اختلافی بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ پوری زندگی آپ نے کسی کو کوئی ایک تعویذ لکھ کر دیا ہو. قاضی ابو یوسف جو ان کے 1 نمبر کے شاگرد تھے، امام محمد جو ان کے 2 نمبر کے شاگرد تھے، امام ظفر جو ان کے شاگرد تھے، ایک روایت پوری فقہ کی کتابیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، کسی نے نہیں. بلکہ اگر یہ بات ذرا سا طویل ہو جائے گی تعویذ وغیرہ کا معاملہ، ہمارے یہاں جو تعویذ وغیرہ لوگ بڑی شوق کے ساتھ لوگ دیتے بھی ہیں، باندھتے بھی ہیں. پہلی چیز اگر اس میں قرآن لکھا ہوا ہے تو مجھ کو ایک بات یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ہو
قرآن کی تعویذ ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے تو اس کو لے کے لیٹرین جا رہا ہے، تو قرآن کی بے حرمتی ہے۔ اور آگے بڑھ گئے، اگر قرآن نہیں ہے تو ہمارے یہاں جو یہ تعداد لکھی جاتی ہے نا 12 29 27، یہ علم الاعداد ہے، علم الاعداد، یہ 786 92، یہ کیا ہے؟ ایک علم ہے، یعنی حروف تہجی جو ہے ان کے نمبرات ہے۔ جیسے اس کو کیسے بنایا گیا ہے؟ ابجد، الف بے جیم دال، کتنے حروف ہوئے؟ 4، الف کا 1، بے کا 2، جیم کا 3، دال کا 4۔ حوض، ہے کا 5، واو کا 6، زے کا 7۔ ہوتی بڑا ہے، اس کا 8 9، پھر اس کے بعد توئے کا، معاف کیجئے گا، وہ 8، توئے کا 9، یہ کا 10۔ کلمن، چھوٹا کاف، کاف لام میم نون، اب کاف کا 10، اب کاف کا 20، لام کا 30، یہاں سے چالو ہو جائے گا۔ پھر ایسے ہی ہوتی، کلمن، صافس، کرشت، یہ سب حروف پورے آ جاتے ہیں اس میں۔ تو اب جب 100 ہو جائے گا تو پھر وہاں سے 1 کا 100، 1 کا 200، ایسے ہو جائے گا، جیسے 10 ہونے کے بعد 10 20 ایسے۔ اس علم کو کتنے ایجاد کیا معلوم ہے؟ کلدانی سلطنت کا جو سب سے بڑا دیو تھا، بال دیوتا، اس کا سب سے بڑا جو پجاری تھا اس نے ایجاد کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی۔ یہ مسلمانوں کا علم ہے ہی نہیں، اسی لیے یونانیوں کے یہاں بھی یہ پہاڑے میں کی کتاب سے جو تعویذ لکھا جاتا ہے نا 27 29 83 82، یہ ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، خطبے میں میں نے اس کے اوپر کہا، اور بہت اس کے نقصانات، آج اس تعویذ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دعائیں یہ نہیں یاد کرا رہے، ورنہ ان بچوں کے دل میں یہ ڈال دیں کہ بیٹا صبح بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکل۔ 2 شیطان کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، دوسرا کہتا ہے اس نے اپنے گھر کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب نہ اس کے اوپر ہمارا کوئی زور ہے، نہ اس کے گھر کے اوپر۔ ایک دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ دے، 7 دن تک ہر قسم کے حادثے، ایکسیڈنٹ، جادو ٹونا، بیماری، سب سے اللہ حفاظت فرمائے گا، یہ دل میں ڈال دیں۔ لیکن ہم لوگ حفاظت کے لیے وہ سامان جو نبی نے بتایا ہے اس کو نہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے جب خطبہ دیا تو خطبے میں نے کہا کہ تعویذ میں عام طور سے قرآنی آیت ہوتی ہی نہیں ہے عموماً۔ تو آپ یقین مانیے خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ پارٹی جس میں گونڈی مستری جب کام کرتے ہیں تو ریت اٹھاتے ہیں مال بنا کر، وہ بھر کر تعویذ ٹوٹا۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ 48 تعویذوں کے کھلنے تک میں وہاں کھڑا رہا، 48، جب تک کہ تو کسی میں قرآن کی آیت نہیں لکھی تھی۔ اس کے بعد میں تھک گیا، میں نے کہا تم لوگ کھولو، میں جا رہا ہوں۔ جلا دیا بعد میں لوگوں نے۔ یہ جو بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، دعاؤں سے محروم کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، عقیدے، مال اور عصمت سب پر حملہ کرتے ہیں، سب سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ جاتے ہیں ان جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کو، یہ آپ لے کر جائیے، تکیے کے نیچے رکھیے، آپ کا شوہر آپ کے قبضے میں ہو جائے گا، یہ لیجئے، اس کو کھلا دیجئے، ساس قبضے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو قبضے میں کرنے کا جو فارمولہ بتایا ہے قرآن و حدیث میں، کہ عورت جو ہے اس کی فرما برداری کرے، پردہ کرے، اس کی ناپسندیدہ افراد جو ہیں ان کو گھر میں نہ آنے دے، اس کے بیٹوں کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے بیٹوں کی تربیت کرے۔ یہ تمام چیزیں جب رہے گی اللہ رب العالمین خود نرم کر دے گا شوہر کو۔ شوہر کے لیے بھی جو شریعت میں احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ ہے، لیکن معاف کیجئے گا ہمارے یہاں جو سب چیزیں ہیں یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بغیر علم اور بغیر ہدایت، اب یہ بہت لمبی بات ہے، سماج اور معاشرے میں آپ کو بے شمار چیز چلے گی بغیر علم اور بغیر ہدایت کے۔ کاروبار میں بے ایمانی، سب چیزیں اللہ کی زمین پر رہتے ہو، اللہ کی پوری مخلوقات سے فائدہ اٹھاتے ہو، کاروبار اپنی مرضی سے کرو گے، گفتگو اپنی مرضی سے کرو گے، زندگی اپنی مرضی سے گزارو گے، رشتے ناتے اپنی مرضی سے کرو گے، اللہ کی زمین، اللہ کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اللہ کے ضابطوں کے مطابق کرنا ہے۔ اب یہ آدمی کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کبھی اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں کہ قرآن میں کاروبار کیسے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں،
قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے آیت دین، اس میں لین دین کا ہی تفصیل ہے. یعنی یہاں تک ہے کہ اگر آپ کو کچھ لینا دینا ہے تو 2 گواہ بنا لو، لکھ لو. اگر 2 گواہ مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 3 گواہ بنا لو. پوری تفصیل آپ کو ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کے لین دین کے ضابطے جو بیان کی ہے، بیعینہ ہے، بے مضاربت ہے. یہ ہمارے یہاں لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، تجارت اور کاروبار کرنے. مال کہاں کچا بنتا ہے یہ پوری ڈیٹیل معلوم ہے. کم سے کم ریٹ میں کتنا ملے گا، کیسے آئے گا اور کہاں جائے گا، یہ پوری ڈیٹیل معلوم ہے. لیکن مال کو خریدنے کا شرعی ضابطہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن کاروبار کر رہے ہیں اپنے ضابطوں سے، گفتگو کر رہے ہیں اپنے ضابطوں سے. سچ بولنا ہے، حق بولنا ہے. کہاں سچ بولنا ہے، کہاں سچ نہیں بولنا ہے، یہ بھی ہے. اب 3 مقامات پر آپ سچ نہیں بول لیے، جھوٹ بول لیے تو وہ بہتر ہے. 2 لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہے، ان لوگوں کو ملانے کے لیے آپ جھوٹ گئیے. اور عجیب المیہ ہمارے سماج کا، کسی 2 آدمی میں اختلاف ہے. اب اختلاف میں تو آدمی بولتا ہی ہے کچھ نہ کچھ، تو اس سے سنے تو اس کے پاس مولانا آ کر بتا دیتے ہیں اور بولتے ہیں اس کے منہ پہ بولوں گا. چل، جھگڑا بڑھا رہے ہیں. جھگڑا ختم کرنا ہے. الٹا بتانا ہے کہ یار تیری تعریف کر رہا تھا، وہ تو تیرے بارے میں اچھا بول رہا تھا، کوئی پوچھتا نہیں. دل مل جائیں، بیوی کو راضی کرنے کے لیے آپ کہہ دو. تھوڑی بہت تعریف پسند ہوتی ہے وہ بیچاری. یہاں تو جہاں کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتے. آدمی دن بھر کا تھکا ہارا جب گھر میں پہنچتا ہے، بولتا ہے چائے بنا کر دے. اتنے اہتمام سے بیچاری کرے گی، ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہے. پوری چائے پی لیا، رکھ دیا اپنا موبائل پہ سے ہاتھ، نہ نظر ہٹ رہی ہے نہ ٹی وی پر سے نظر ہٹ رہی ہے. ایک جملہ بول تو دیجیے کہ بڑی اچھی چائے بنی ہے. کھانا بڑے اہتمام سے بنائی، تعریف پسند ہوتی ہے. اور حقیقت کی اعتراف کرنا چاہیے. دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے اس کے رویے میں. یہ سب شریعت ہے، یہ سب دین ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے کہا نا ناپ تول میں کمی نہ کرو. تمہاری ہر چیز کی وہ توجہ دے تو تمہاری بھی لیے بھی ضروری ہے کہ تم اس کے اوپر توجہ دو. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، جب تم اس سے رضامند ہوتی ہے تو میں جان جاتا ہوں، اور جب دل میں کوئی بات ہوتی ہے کھٹک، یعنی تجھ کو کچھ ہوتا ہے تو میں جان جاتا ہوں. تو کہا اللہ کے نبی میں تو کبھی چہرہ بھی نہیں بگاڑتی، کبھی الفاظ بھی ایسا کوئی استعمال نہیں کرتی، کیونکہ میرا عقیدہ اور دین اس سے وابستہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تو بہت خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. اور جب ذرا سا کچھ بات رہتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم. کتنے مزاج شناس تھے کہ بیوی کیوں یہ ایسے کہہ رہی ہے. یہ بھی ہم نے کبھی غور کیا کہ ہماری اہلیہ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں. چہرے انسانی زندگی کے سب سے دلچسپ کتاب. یہ سب دین ہے، یہ سب شریعت ہے. حضرت ابوبکر عمر میں تھوڑی سی بحث سنی ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابوبکر کیا ہوا؟ چہرہ دیکھ کر کے. ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کم سے کم اس کا چہرہ دیکھے تو ٹینشن تو نہیں ہے، وہ فریش موڈ میں ہے یا ٹینشن میں. ٹینشن میں آپ اس سے مذاق کرنے لگے، یہ موقع مذاق کا نہیں ہوتا ہے. چہرے دیکھیے، کیا علامتیں چہرے پر ہے، یہ سب دین ہے. کسی سے گفتگو کرنا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لفظوں کا انتخاب شریعت نے بتایا ہے. کیسے لفظوں کا انتخاب؟ نرمی کے ساتھ. کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. اب ایک آدمی ہے، آپ نے اس سے ایک بات کہی، وہ کہہ رہا ہے نہیں تم نے یہ بات کہی ہی نہیں. آپ کہیں تو جھوٹا ہے. یہ ایک جواب ہوا آپ کا. جھوٹ بول رہا ہے تو میں بولا تھا تجھ کو، فلاں کو بولا. اس کی بجائے صرف آپ ذرا سا لفظوں کا انتخاب تبدیل کر دیں کہ تیرے ذہن سے نکل گئی، دیکھ میں یہ بات بولا تھا. اب آپ اس کو جھوٹے ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، اس کے ذہن سے نکل بھی سکتی ہے نا. لفظوں کا صحیح انتخاب یہ شریعت نے بتایا کہ گفتگو کرتے ہوئے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. لفظوں کا مناسب انتخاب رہے. یہ تمام چیزیں دین اور شریعت ہے. یہ سب بیان کیا گیا ہے، معمولی چیزیں نہیں ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے اوپر، اس کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے. آپ اگر صحیح لفظوں کا انتخاب کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے تعلقات مزید مستحکم
اور مزید بہتر ہو جاتے ہیں. ایک یہ درس قرآن کی مجلس ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے. اب تعبیر بتانے والے کو بلایا تو کہا تیری پوری خاندان تیرے سامنے مر جائے گی. بادشاہ نے کہا اس کی گردن مار دو. دوسرے کو بتایا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے سارے دانت ٹوٹ گئے. کہا بادشاہ سلامت، آپ کو تو اتنی طویل عمر اللہ نے دی ہے کہ پورے خاندان سے زیادہ جئیں گے آپ. تو کہا اس کا انعام سے نوازو. بات ایک ہی تھی. ہمارے یہاں بزرگ کو کہتے ہیں نا، ماموں اور میرے باپ کا سالہ بولنے میں بہت فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو گفتگو کا ضابطہ بتایا ہے، غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، کسی کی برائی اور خامی کو اصلاح کی غرض سے بھی مجلس میں نہ بیان کیا جائے، کیونکہ مجلس میں بیان کریں گے تو اس کی بے عزتی ہوگی. اصلاح تو نہیں ہونی ہے، الٹا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. طریقہ ہونا چاہیے. اجتماعی برائی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جس سے پوری جماعت اور ملت کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن انفرادی معاملہ ہے. ہم گھریلو زندگی کیسی گزاریں گے؟ اپنی مرضی کی. ہم کاروباری زندگی، ہم کھانے پینے، سونے اٹھنے بیٹھنے کی زندگی کیسی گزاریں گے؟ اپنی مرضی کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کا جھگڑا کرتے ہیں. اب اس میں پھر لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں. نہیں میرا یہ طریقہ صحیح ہے، اسی میں نزاع ہوتا ہے. غیر شرعی کام کرنے میں جھگڑے ہوتے ہیں ہر معاملے میں. اب اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر تم نزاع اور اختلاف اللہ کے بارے میں، سب بندوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لو، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات سمیٹ دوں گا. آخری بات بالکل لین دین. ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ عام سی بات ہے. ہمارے ایک عزیز، انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، ایک زمین وہ لینا چاہتے تھے اور کافی دنوں سے ان کا تھا کہ وہ زمین میں خریدوں. ایک روز میں ان کے پاس جب گیا تو وہ بتانے لگے کہ حافظ صاحب میں نے وہ زمین خرید لی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب کوئی لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو. تو آپ نے لکھا پڑھی کی ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ میرے بچپن کا دوست ہے. میں نے کہا اللہ جانتا تھا کہ ہم اپنے بھائی سے، بچپن کے دوست سے، پڑوسی کے کاروبار کریں گے، لیکن لکھ لینا چاہیے. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں لکھا. میں نے کہا آئندہ لکھ لیجیے. دوسری مرتبہ گیا تو انہوں نے 2 لاکھ روپیہ دے دیا. پھر پوچھا، پھر کہا وہی بات. ایسے 3 یا 4 مرتبہ میں ان لوگ مختلف مواقع پر پیسہ دیا. اب گواہ صرف وہ اور ان کی اہلیت تھی بس، کیونکہ ایک دم قریبی تعلقات تھے. آخری مرتبہ جب پیسہ دیا میں ان کے یہاں پہنچا تو بیان کرنے لگے، بڑے یعنی انتہائی افسردہ بیٹھے تھے. بیان کرنے لگے کہ میں تھوڑی دیر پہلے عصر کے ٹائم پیسہ دیا اس کو اور مغرب سے تھوڑا پہلے اٹیک آ گیا، ختم ہو گیا، کوئی لکھا ہوا نہیں تھا. اب جب مرنے کے بعد اس کے تمام امور طے کر لینے کے بعد، تدفین کر دینے کے بعد، جب پنچوں نے بیٹھایا لوگوں کو، لین دین کرنے والوں کو، تو یہ بھی اپنا اماؤنٹ بولے. تو سب سے پہلا سوال ان سے ہوا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو یہ بیان کرتے ہیں بڑے عزیز دوست میرے کہ حافظ صاحب جب میں نے کہا تو لوگ مجھ کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، جیسے میں بلا وجہ کا دعویٰ کر رہا ہوں. ایمانداری نہیں ہے میرے اندر، کیونکہ میرے پاس کوئی گواہ ثبوت نہیں تھا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو تمہارا مال بچانا چاہتا تھا، 1400 سال پہلے اس نے ضابطہ دے دیا. اب اپنے غلطی کی یہ ہے، غلطی تو ہماری ہے. اللہ نے تو جو ضابطہ دیا تھا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا. اب اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. خوف کے ذریعے جانوں اور مالوں میں کمی کر کے. اب اللہ کی آزمائش ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو ضابطے بنائے ہیں، ان ضابطوں کی وجہ سے ہماری حفاظت بھی ہے اور ہم نزاع، جھگڑے، اختلاف سے بچ بھی جائیں گے. ہدایت بھی ہے اور علم بھی ہے. اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ کی نازل کرتا ہدایت پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی روشن کتاب ہماری رہبر اور رہنما ہوگی اور اللہ رب العالمین کی نازل کرتا ہدایت اور علم ہمارے پاس ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غالب مخلوقات کو ہم نے تمہارے ذمے لگا رکھا ہے اور تم اللہ کی ایسی مخلوق ہو کہ اتنے انعامات کے باوجود اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے روگردانی کرتے ہو. اگلی آیت کا میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز. آئندہ ہفتہ بہت گہرا مضمون اس کے ساتھ لگا ہوا ہے.
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحیوں کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں ہم نے جس طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی تابعداری کریں گے، اگرچہ شیطان نے ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ بہت بڑی دلیل ہے یہ نہیں ماننے کی۔ اور یہ باپ دادا کے طریقے پر چلنا، اللہ نے اس کو کتنے مقامات پر قرآن میں رد کیا ہے، اور یہ کیوں غلط ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے بے شمار انعامات ہیں، کچھ جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں لاتعداد جو ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتے۔ رب العالمین الہ العالمین تیری نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت رب العالمین ہدایت کی نعمت ہے۔ اے اللہ ہم کو ہدایت کی نعمت دے رب العالمین۔ الہ العالمین زندگی کے ہر میدان میں ہر کام کو تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے مبعوث کیے ہوئے نبی کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔